بچوں، سارے علم میں سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے۔ اللہ کے ناموں میں سب سے بڑا نام رحمان ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی انسانوں کو سکھایا ان سب میں سب سے بڑا علم قرآن ہے۔ اس نے جو کچھ بھی بنایا، مثلاً فرشتے، جن، حیوانات یعنی جانور وغیرہ، ان سب میں سب سے بڑی تخلیق یعنی کریشن انسان ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو طرح طرح کے آرگنز دیے، یعنی طرح طرح کی صلاحیت مینس ایبلٹی دیں، لیکن ان سب میں سب سے بڑی ایبلٹی ہے بیان، یعنی بتانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ بولنے کی طاقت دی ہے، یہ ہماری ٹاپ فیکلٹی ہے، اس لیے اس کا استعمال کسی معمولی کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا استعمال ٹاپ کے کاموں کے لیے ہونا چاہیے، اور ٹاپ کا کام ہے قرآن بیان کرنا۔ اس لیے اگر اللہ نے ہمیں گویائی یعنی بولنے کی طاقت دی ہے اور صلاحیت دی ہے تو ہمیں اس کا استعمال اللہ کے کلام کو پھیلانے کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی فائدے کے لیے۔ اللہ کے کلام کو پھیلانے کے لیے ہمیں پہلے اس کے بارے میں جاننا ہوگا، تبھی ہم اس کو دوسروں کو بتا سکیں گے۔ اس لیے آج ہم اسلام کی بنیادی باتوں کے بارے میں جانیں گے۔ مذہب کے لحاظ سے ہمارا نام مسلمان ہے، اور مسلمانوں کے مذہب کا نام اسلام ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور صرف وہی بندگی یعنی ورشپ کرنے کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، اور آخرت کی ساری نیک اور بھلی باتیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو، آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوق یعنی کریشن کو اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے انہیں کافر کہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا اور دوسری چیزوں سے دعا مانگتے ہیں یا 2-3 اللہ مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر مانے، اور آپ سے محبت رکھے، اور آپ نے جو جو حکم دیے ہیں ان کو مانے۔ اللہ کے بعد ساری مخلوق میں آپ کو سب سے افضل سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبی رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، عرب ملک کے لیے ہی نہیں، اور نہ ہی اس دور کے لیے بھیجے گئے، بلکہ آپ کو تمام کائنات کے لیے بھیجا گیا۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اللہ فرماتے ہیں، اے نبی، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ اللہ کے سب سے محبوب اور سب سے قریب ترین ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سب سے پرفیکٹ بندے ہیں، یعنی سب سے مکمل بندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی رحمت ہیں جسے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ چاہے کوئی انہیں نبی نہ بھی مانے تب بھی وہ اس کے لیے نبی رحمت ہے، اس لیے کہ اس نبی نے جو کارنامے 23 سالہ زندگی میں انجام دیے، جو سوشل ریفارمز سماج میں انہوں نے لائے، ویسے سوشل ریفارمز دنیا میں نہ کسی نے کیے اور نہ کبھی کوئی کر سکے گا۔ اسی نبی رحمت کی وجہ سے آج دنیا امن و امان اور سکون سے رہ رہی ہے۔ آپ نے 20 سال کے اندر عرب سے فیمیل انفینٹیسائیڈ یعنی بچیوں کے قتل کو ختم کر دیا۔ اس زمانے سے لے کر آج تک وہاں بچیوں کا قتل نہیں کیا جاتا۔ اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر آپ نے عورتوں کو وہ حق دیے کہ جس عورت کو استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو اگر ماں ہے تو کہا کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو کہہ دیا کہ اگر آدمی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ کیسا ہے تو وہ بیوی سے اس کا کیریکٹر ویریفیکیشن کروا لے، اور اگر کسی کو 3 بیٹیاں ہیں، اس کی اچھی سی پرورش کرتا ہے اور شادی کرا دیتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ 23 سال میں آپ نے عورتوں کے مقام کو زمین سے لے کر آسمان تک پہنچا دیا۔ گورے کالے، امیر غریب کا فرق دنیا سے ختم کر دیا۔ سارے انسانوں کو برابر کہا، صرف کہا ہی نہیں کر کے بھی دکھایا۔ عرب کنٹری میں اس زمانے سے لے کر آج تک اونچ نیچ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایز اے سوشل ریفارمسٹ بھی دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رحمتیں، اتنے کارنامے انسانیت کے لیے انجام دیے جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی مثال نہیں۔ پر میم، یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں؟ بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں بتائیں اور دکھائیں جو پیغمبر کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا سکتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے، یعنی اتاری ہے، یعنی ریویل کی ہے۔ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی ویسا اترتا گیا۔ قرآن 23 سال میں پورا نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام جو کہ فرشتے ہیں، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ وہ خود لکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ بچوں، اب میں آپ لوگوں سے سوال پوچھوں گی، دیکھتی ہوں کس کو کیا کیا یاد ہے۔ It's ARK quiz time! پہلا سوال، تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ دوسرا سوال، مسلمانوں کے مذہب کا کیا نام ہے یا تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ تیسرا سوال، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ٹرو یا فالس؟ چوتھا سوال، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ پانچواں سوال، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کیا ہے؟ چھٹا سوال، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ساتواں سوال، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آٹھواں سوال، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ نواں سوال، جو لوگ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا 2-3 اللہ مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ دسواں سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟